السلام علیکم دوستو 14 جون 2023 کو یونان کے شہر پائلوس میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں ایک کشتی میں سوار 750 افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان میں 350 سے 400 افراد کا تعلق صرف پاکستان سے تھا۔ یہ سب افراد غیر قانونی طور پر اٹلی جاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، اس حادثے میں بچ جانے والے 2 افراد جن کا تعلق کوٹلی کے ضلع ہانڈلی سے ہے، جو مظفر آباد سے 200 کلومیٹر دور ہے، اس علاقے سے 26 افراد یونان کی ساحلی پٹی میں کشتی الٹنے سے موت کا شکار ہوئے۔ 2 زندہ بچ جانے والے افراد جن کے نام محمد عدنان بشیر اور حسیب الرحمان ہے، ان کے مطابق مرنے والے 26 افراد جن کا تعلق زاز کشمیر سے ہے اور یہ سب آپس میں رشتہ دار بھی تھے، ان کے مطابق اب تک 300 سے 400 افراد ڈنکی کے ذریعے یورپ جا چکے ہیں۔ ان کی اکثریت خوش نہیں ہے اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ واپس بھی نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس قانونی سفری کاغذات نہیں ہیں، اور اگر وہ واپس آ بھی جاتے ہیں تو پاکستان میں آ کر انہیں دوبارہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدنان اور حسیب نے بتایا کہ 26 افراد میں 2 ماموزاد بھائی جن کا نام عبدالسلام اور وزیر بھی ہے اور دونوں کوٹلی کے رہائشی ہیں۔ وزیر کی عمر صرف 23 سال تھی جبکہ عبدالسلام کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ دونوں غیر شادی شدہ تھے، دونوں نے ہی گریجویشن کی ہوئی تھی، جبکہ وزیر اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ یہاں سبزی فروش کا کام کرتا تھا، لیکن اچھا منافع نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی یورپ جا کر پیسے کمانا چاہتا تھا۔ عبدالسلام بھی اپنا کاروبار کرتا تھا۔ ایجنٹ نے ان سے 30 لاکھ روپے طلب کیے، لیکن سارا معاملہ 24 لاکھ میں طے ہو گیا، اور وہ دونوں 13 مارچ 2023 کو گھروں سے نکلے اور وہاں سے انہیں اسلام آباد جانا تھا، اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے دبئی اور دبئی سے وہ مصر گئے۔ مصر کے بعد ان کی اگلی منزل لیبیا تھی، جہاں وہ مہینہ بھر سے زیادہ عرصہ تک پھنسے رہے۔ انہوں نے وہاں سے جو تصاویر بھیجی اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کے بال اور داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کے کپڑے گندے ہیں اور وہاں پر کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ بیمار بھی پڑ گئے۔ یہاں سے سب کے شور مچانے پر انہیں سمندری شکار والی کشتی میں آخرکار چڑھا دیا گیا۔ عدنان کے مطابق وزیر نے اپنے گھر والوں کو فون کیا تھا اور اس سمندری سفر کو خیریت سے طے کرنے کی دعا کرنے کو کہا تھا۔ ان کے خیال میں اس 5 دن کے سفر سے ان کی زندگی بدل جانی تھی، لیکن ان کی کشتی 5 دن تک سمندر میں ہی گھومتی رہی اور یوں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھی اور پانی میں ڈوب گئی، جس میں وزیر اور حسیب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا یورپ جا کے اپنے خاندان کی غربت ختم کرنے کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور خاص کر وزیر کے خاندان کے لیے صدمہ اسی لیے بھی بہت بڑا تھا کیونکہ وزیر کے خاندان نے پہلے ہی بڑے بیٹے کو کھو دیا تھا، جو چند ماہ پہلے سعودی عرب میں موت کا شکار ہو گیا تھا۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ انڈیا کے شہر گجرات میں بھی پیش آتا ہے۔ انڈین گجرات کے کیپٹل گاندھی نگر سے تقریباً 13 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے ڈنگو چاوا، جسے ملک چھوڑنے والوں کا سب سے زیادہ بڑا گاؤں ہے۔ ویسے تو اس گاؤں کی کل آبادی 3000 لوگوں کے آس پاس ہے، لیکن آدھے سے زیادہ گھروں پر یہاں تالے لگے پڑے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1800 کے قریب گاؤں والے اب ڈنگو چاوا میں نہیں رہتے۔ یہ لوگ نہ صرف اپنا گاؤں بلکہ اپنا ملک بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آج بھی جگہ جگہ پر ایسے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹڈی UK کینیڈا فری اپلیکیشن آفر لیٹر ان 3 days۔ سب سے زیادہ ایڈ اگر آپ کو اس گاؤں میں کسی چیز کے دکھیں گے تو وہ ہے US اور کینیڈا ویزا کی ایڈ۔ اس میں تو سیدھا لکھا ہے کہ آپ کو ویزا مل جائے گا بنا کوئی ایگزام دیے۔ جنوری 2022 کی بات ہے، اپنے گاؤں میں باقی لوگوں کو امریکہ جاتا دیکھ کر ایک خاندان نے یہی فیصلہ کیا۔ 29 سال پٹیل اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کینیڈا کی فلائٹ پکڑتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں پہلے ایک ٹیچر کی نوکری کیا کرتے تھے اور بعد میں اپنے بھائی کے گارمنٹ بزنس میں ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن ان کی پورے مہینے کی کمائی صرف 9 سے 10 ہزار روپے ہو پاتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیسوں کی کمی کے چلتے اور بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ بڑی مشکل سے 65 لاکھ روپے اکٹھے کر پائے، ایک ایجنٹ کو دیے جو انہیں امریکہ تک لے کر جائے گا۔ ڈونکی پروسیس کے ذریعے بیوی وشالی کا خواب تھا کہ وہ امریکہ میں جا کر ایک بیوٹی سیلون میں کام کرے، اور پٹیل اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دینا چاہتے تھے۔ اس آخری امید میں یہ اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں اور 12 جنوری کو ٹورنٹو کی فلائٹ پکڑتے ہیں۔ اس ڈونکی پروسیس کا مطلب تھا کہ ان کا ایجنٹ انہیں US کینیڈا بارڈر کے پاس تک ڈراپ کر دے گا اور باقی راستہ انہیں پیدل چل کر جانا ہوگا اور امریکن بارڈر اللیگلی کراس کرنا۔ اور ٹورنٹو میں لینڈ کرنے کے بعد تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ان کی لاشیں ملتی ہیں، اور وہ بھی بارڈر سے صرف 12 میٹر دور۔ ان چاروں نے انتہائی برفیلے موسم میں دم توڑ دیا، شاید اس بات سے انجان تھے کہ
कि यहाँ पर -35 डिग्री में इन्हें बॉर्डर पार करना पड़ सकता है। एक बहुत ही हौलनाक अंजाम इस सफर का, लेकिन पटेल का खानदान अकेला ही नहीं, इस तरह के और भी काफी लोग डोंकी प्रोसेस के जरिए दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं। हर साल लाखों एशियन, खसूसन इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन ममालिक, अमेरिका और कनाडा में जाने की कोशिश करते हैं इस इलीगल डोंकी प्रोसेस के जरिए, और इस सफर में वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। इस वजह से यूएस मैक्सिको बॉर्डर को दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर करार दिया जा चुका है। और दोस्तों, इसी को लेकर राजकुमार हिरानी ने एक नई फिल्म बनाई है जिसका नाम है डोंकी। इनकी इस फिल्म में शाहरुख खान मेल रोल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिससे सारे घनौने, खतरनाक और गैर कानूनी डोंकी प्रोसेस को समझने में मदद मिली है। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप कभी भी इस प्रोसेस के जरिए यूरोप और अमेरिका, कनाडा जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसमें कामयाबी के चांस सिर्फ और सिर्फ 1% है और नाकामी और मौत के चांस 99% है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नाम है अदनान मिर्जा और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूरोप और अमेरिका डोंकी के जरिए जाने के बारे में अलग अलग बताऊंगा। ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीजा किसी मुल्क में जाने का, बैकडोर इलीगल एंट्री करने का, इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। इससे पहले सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई पाकिस्तानी और इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप की शेंजन जोन में जाते। ये 27 यूरोपियन मुल्कों की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक शेंजन वीजे की जरूरत होती है। इनमें किसी भी मुल्क का वीजा हो तो बिना दूसरे मुल्क के वीजे के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी इस लिस्ट में नहीं रहा। लोग अलग अलग तरीकों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ट्रकों में ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक ये सफर तय करते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि आज से 10 साल पहले भी हर महीने करीबन 150 पाकिस्तानी और इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज ये डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। इस डोंकी प्रोसेस के जरिए इंडिया में हजारों वीजा एजेंसीज और कंपनीज जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट बहुत मशहूर हैं, गुजरात, पंजाब। अभी हरियाणा भी इस मुकाबले में काफी आगे निकल गया है। और पाकिस्तान में लाला मूसा, पिंडी, खारियां, ये शहर बहुत ज्यादा डोंकी प्रोसेस के लिए मशहूर हैं। तो दोस्तों, कितना प्राइस एजेंसी चार्ज करती हैं डिपेंड करता है ये आपके इनका कौन सा पैकेज आप लेते हैं। इनके मुख्तलिफ पैकेज होते हैं। एक डीलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं, ट्रैवल में आपके काम आते हैं। इकोनॉमी पैकेज, अगर ज्यादा पे नहीं करना तो आप ये पैकेज ले सकते हैं। इस पैकेज में आपको सिर्फ बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद पैदल चल कर जाना है। डिपेंडिंग आप पैकेज है 25 से 60 लाख रुपए तक की रकम मांग सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनी से के जाल में फंसते हैं वो या तो रियलाइज ही नहीं करते कि रेगुलर वीजा की फीस कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीजा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते। क्योंकि कोई ना कोई रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पाते, इसीलिए वो वीजा नहीं लगवा पाते। इतनी बड़ी रकम देने के अलावा फिर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है तो रेगुलर वीजा की एप्लीकेशंस को बाईपास कर लिया जाता है और लोग इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं और कई बार तो पूरी लाइफ सेविंग सिर्फ एक उम्मीद पर लगा देते हैं। कुछ इल्जाम कंपनीज और एजेंसीज पर भी आता है क्योंकि ये बहुत सी कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं। झूठे वादे सुनाकर ये कहती हैं कि हम न सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे बल्कि वहां पर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। और जो असली मुसीबतें आएंगी इस सफर में और जो लीगल प्रोसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, इन सब चीजों को छुपा कर रखते हैं और जो लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो इस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ एक इंफॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इन कंपनीज के चोर बाजारी को खत्म करने के लिए आज के दिन जीटीपी जैसे AI सॉफ्टवेयर की मदद से सारी चीजें आप खुद जान सकते हैं और किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। अलग अलग मुल्कों के इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं, इनकी वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ट्रैवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको चैट GPT समझा सकता है आसान और आपकी अपनी जुबान में। ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, डोंकी का रूट आमतौर पर यूनान और यूरोपीय ममालिक का होता है जिसके लिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के रास्ते, ईरान, तुर्की के रास्ते यूरोप में दाखिल
کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. معاشی بدحالی اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. تو نوجوانوں میں مایوس افراد کو اپنے جنگل میں پھنسانے کے لیے نوسر باز ایجنٹ سوشل میڈیا پر بیرون ملک بھیجنے کی پوسٹ لگاتے ہیں جس میں وہ خواب دکھا کر بے روزگار اور مایوس افراد کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں. دوستو اس طرح کی پوسٹ دیکھ کر لوگ لاکھوں روپے ان ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو انہیں محفوظ مستقبل بنانے کے سفر کی راہ دکھا کر موت کی وادیوں میں اتار دیتے ہیں. دوستو اس سفر کی شروعات کوئٹہ کے سفر سے ہوتی ہے جہاں پہنچنے کے لیے ڈونکی لگانے والے افراد کو سیٹوں پر بٹھانے کی بجائے بسوں کے نیچے قائم خفیہ خانوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان سے پوچھا نہ جائے اور انہیں واپس نہ بھیج دیا جائے کیونکہ کوئٹہ کے بعد ان افراد کو ایران لے جایا جاتا ہے جہاں پر انہیں جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے اور ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جاتا اور اگر وہ اپنے ساتھ کچھ سامان لائے بھی ہوں تو درندہ صفت ایجنٹ ان سب سے وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں. ایران سے ترکی کا راستہ تقریباً جنگل کے ذریعے طے کیا جاتا ہے جو 12 سے 14 دن پر محیط ہوتا ہے. اس سفر میں مشکلات کی کوئی حد نہیں لیکن ڈونکی لگانے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور انہیں اس سفر میں نہ ہی کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولت فراہم کی جاتی ہے. ایجنٹ کی جانب سے اس سفر کے لیے چنے اور بسکٹ ساتھ رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ وہ بھوک سے بے حال نہ ہو جائیں. دوستو 2 ہفتوں سے زائد دنوں کا سفر مکمل کرنے کے بعد جب یہ غیر قانونی مسافر ترکی پہنچتے ہیں تو پھر انہیں استنبول سے یونان لے جایا جاتا ہے جو بنیادی طور پر 2 گھنٹے پر مشتمل نہری سفر ہے. نہر کے دوسری طرف جنگل ہے جہاں پر یونانی سیکیورٹی فورسز ہر وقت الرٹ رہتی ہیں. اگر اس جگہ کو پار کر لیا جائے تو بآسانی یونان داخل ہوا جا سکتا ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو اور یونانی فورسز کی نظروں میں یہ مسافر آ جائیں تو انہیں واپس ترکی بھیج دیا جاتا ہے. جو لوگ یونان میں داخل ہونے سے ناکام ہو جاتے ہیں وہ ترکی میں ملازمت شروع کر دیتے ہیں. چونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہیں وہاں پر انہیں ملازمت کرنے پر انتہائی قلیل اجرت دی جاتی ہے جس سے وہ مشکل اپنا گزارا کرتے ہیں. غیر ملکی تارکین وطن جب وہاں پکڑے جاتے ہیں تو پھر انہیں ڈیپورٹ کر کے اپنے ملک بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. ڈنکی کے ذریعے یورپ جانا انتہائی خطرناک عمل ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی کہ آپ منزل تک پہنچ پائیں گے یا نہیں. اس حوالے سے حال ہی میں ہونے والا یونان کشتی حادثہ ہم سب کے لیے بہت بڑی مثال ہے جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. دیگر ممالک کی طرح پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی غیر قانونی انسانی ایجنٹوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بہت سی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں جس نے پورے پاکستان اور دیگر ملکوں میں قائم اس نیٹ ورک کمزور کر دیا ہے. دوستو امریکہ میں داخل ہونے کے لیے ڈونکی روٹ ایکواڈور اور برازیل میں شروع ہوتا ہے. یہ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پر انڈینز اور پاکستانیوں کے لیے ویزا لینا کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہے. ایکواڈور میں تو 2019 سے پہلے تک ویزا کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہاں پہنچنے کے بعد ہزاروں کلومیٹر لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. ایک ایسا سفر جو اوپر کولمبیا پھر پاناما سے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے جنگل جسے ڈیرن گیپ کہا جاتا ہے اس جنگل میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس ایریا میں سڑکیں نہیں ہیں صرف پہاڑ اور جنگل جھاڑیاں اور سرکاری اتھارٹی بھی پریزنٹ نہیں ہے. یہ سب ایریا خطرناک ایریا ہے کیونکہ یہاں پر ڈرگ کارٹلرز اور گورلر گروپ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور اس راستے کو استعمال کرتے ہیں. جو لوگ اس راستے کو اپناتے ہیں وہ اکثر ان گینگز کے تھرو مارے بھی جاتے ہیں. اس جنگل کو کراس کرنے کے بعد میکسیکو کا ریگستان آتا ہے جہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور پھر آتی ہے اونچی سی دیوار جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت تعمیر کیا گیا تھا. اسے کراس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ 2021 صرف ایک سال میں 650 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اس یو ایس میکسیکو بارڈر کو کراس کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ علاقہ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی لوگ ڈونکی پروسیس کے ذریعے راستہ کیوں اپناتے ہیں اور کیوں لاکھوں روپے اس خطرناک کام کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ لوگ اتنا پیسہ لگا کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. سب سے پہلا اور سب سے بڑی وجہ اکنامک اپرچونٹیز ہیں کہ وہ لوگ اپنے ملک کے باہر جانا چاہتے ہیں بہترین اپرچونٹیز کے لیے, بہترین زندگی کے لیے. یہ لوگ اکثر امریکن ڈریم کے سپنوں سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ایک بار یہ امریکہ پہنچ گئے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. عام طور پر جو لوگ اپر کلاس یا اپر مڈل کلاس سے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اکثر سیم ریزن کی وجہ سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس لیگل طریقے بہت ہوتے ہیں. ان کی اچھی نوکریاں ہوتی ہیں تو باہر جا کر اچھی نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے طور پر باہر جا کر یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لیگل راستے لینے کے لیے یا تو پیسے نہیں ہوتے یا کوالیفیکیشن
डिपोर्टेशन नहीं होती। ऐसे लोग जो लीगल तरीके से अमेरिका, कनाडा या यूरोप गए हैं और वहाँ जाकर सेटल हैं, वो जब वापस आकर अपनी सेक्स स्टोरी सुनाते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, तो वो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और यही वजह है कि वो भी बाहर जाने के लिए हाथ पैर मारते हैं। अब बाहर जाने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हों या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जिसे आप शो करवा कर इन मुल्कों में जा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर तीसरा रास्ता जो बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस अपनाते हैं और वो है डंकी, और ये रास्ता सवाए मौत के और कुछ नहीं। जब ये लोग वापस आकर अपनी कामयाबी के किस्से सुनाते हैं तो यहाँ पर मौजूद इनके दोस्त और रिश्तेदार प्रेशर में आ जाते हैं, जिनसे सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है या फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। अगर किसी खानदान से या कोई गाँव से एक या दो बंदे बाहर के मुल्क जाते हैं तो बाकी लोग सिर्फ इस जिद में जाते हैं कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, और वो हर तरह के जायज़ और नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग यहाँ पर रह कर कोई काम नहीं करते, सारा दिन सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने के ख्वाब ही देखते रहते हैं, ना ही ये खेती बाड़ी करते हैं। अक्टूबर 2022 और 23 के दरमियान तकरीबन 97,000 लोग यूएस बॉर्डर क्रॉस करते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें या तो वहाँ पर जेलों में रखा गया है या वापस रिपोर्ट कर दिया गया है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का ही नहीं है, ये मसला बहुत से तरक्की पजीर ममालिक का है। ब्राज़ील के लोग अभी भी अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं और इनकी तादाद पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों के पास तो पैसे नहीं होते वो लोग अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी जायदादें और यहाँ तक कि सोना बेचकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि वो वहाँ पहुँचकर आपको एकदम से वीज़ा नहीं मिल जाता, बल्कि सबसे पहले आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जहाँ पर आपको महीनों या सालों भी लग जाते हैं। और अगर आपका केस आपके खिलाफ जाए तो हो सकता है कि 10 या 15 या 20 साल के बाद आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। एंड पर दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि याद रखिए, जान है तो जहान है, कभी भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ऐसे रास्ते चुनने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।